باواز بلند صلوات پر محمد وآلہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صلوات بر محمد حضرتاران سرکار سید الشہداء بہت ہی دلسوز اور بہت ہی عمدہ آواز میں آپ کلام سماعت فرما رہے تھے. خداوند عالم ہم کو عزاداری سید الشہداء جیسا کرنے کا حق ہے اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مرثیہ خاں اور لوحہ خاں حضرات اور تمام عزادار اور ذاکران اہل بیت علیہ السلام کو اپنے جزامان میں رکھ. میں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 139ویں آیہ کریمہ ہے جس کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا. اس سال کے ایام اعزاء کی مجالس میں نے اسی آیہ کریمہ کا انتخاب کیا تھا اور میری مجالس کا عنوان ہے قیام امام حسین مظلوم کربلا کی کامیابی کا راز. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست نہ پڑو اور نہ ہی غمگین ہو غمزدہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور کامیابی اور کامرانی تمہارے ہی لیے ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان میں سے. خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں مومنین کو ایک امید، ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کی نوید دے رہا ہے کہ مومن ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے. کامیابی اور کامرانی مومنین ہی کا نصیب میں ہوتی ہے. بلندیاں ہمیشہ مومن ہی کے لیے لکھی گئی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کو کوشش اور تلاش کرنا چاہیے، تبھی اس کے نصیب میں کامیابی اور کامرانی ہو سکتی.
اور اس تلاش اور کوشش میں نہ تو اس کو اپنی شکست سے، اپنی ناکامیوں سے ڈر جانا چاہیے اور اس پر غمگین ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے سست بھی نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ کامیابی اور کامرانی کا اگر اس کو یقین ہے، اعتقاد ہے، تو پھر یہ سستی اور کاہلی اور یہ کمزوری اور اس کے اندر خوف اور ہراس اور ڈر جو ہے وہ اس کو کامیابی اور کامرانی سے روک سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان صاحب ایمان ہے اور اس کا ایمان مستحکم ہے اور ایمان دائمی اس کے پاس ہے، ہمیشگی ایمان ہے، اس کے ایمان میں کمزوری نہیں پائی جاتی ہے، تو کبھی بھی انسان کو شکست کا سامنا نہیں کر سکتا، اور شکست اگر مل بھی جائے ظاہری طور سے اس کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے، تو یہ مشکلات کا بڑے ہی صبر اور تحمل کے ساتھ حوصلہ کر کے اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مومن پیش رفت کرتا رہتا ہے، اور مومن کبھی بھی ہار کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہی دو صفات جو ہیں مومن کی، پروردگار عالم برعکس طریقے سے اگر اس آیت کو دیکھیں کہ مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے امور میں سستی بھی اختیار نہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مومن کے دل میں کسی بھی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے سوائے خداوند عالم۔ اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، اگر ایمان اس کے پاس ہے، تو شکست اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ شکست اسی وقت ملے گی کہ جب اس کے ایمان میں کمزوری آئے گی۔ جہاں جب بھی ایمان میں کمزوری آئے گی، جہاں جب بھی اس کے ایمان میں ضعف پایا جائے گا، وہیں اس کے نصیب میں شکست ہوگی۔ لیکن مومن اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے اس کو شکست کا سامنا بھی پڑ جائے، تو وہ شکست کی وجہ سے اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرتا ہے، بلکہ حوصلے اور امید اس کی ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کی رہتی ہے۔ اور ہمیشہ دنیا کی تمام مشکلات ہوں، ہر مشکل میں انسان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں دنیا میں اور ہندوستان میں بات بھی مشہور ہے، اور بلکہ قرآن کا بھی یہی مقولہ ہے، اور تمام زبانوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سختیوں کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ جو ہمیشہ سے یہ سوچنے لگے کہ مجھے بنا سختیوں کے آسانیاں مل جائیں، تو وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ سختیوں کی عادت ڈال لیتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، سختیوں کو تحمل کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی کامیابیاں ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہیں اور بلندیوں کو پاتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اگر کہیں بھی اس کے پائے قدم میں ذرہ برابر بھی لغزش آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جا رہی ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان ایسا ایمان نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں نیٹ ورک سسٹم ہوتا ہے کہ کہیں آ جاتا ہے کہیں چلا جاتا ہے، بلکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کسی نیٹ ورک سسٹم کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہمارا نیٹ ورک ایسا سسٹم نیٹ ورک ہے ایمان کا کہ جس میں کبھی کٹ آف نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ وہ استمرار رہتا ہے۔ اور جب ایمان ہمیشہ استمرار رہتا ہے تو پھر مومن کو کبھی بھی کسی بھی شکست سے، ناکامی سے ہراساں نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی منزل کو پانے کے لیے مومن کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ڈرتا تو وہ ہے کہ جس کو کامیابی اور جس کو کسی کے اوپر بھروسہ نہ ہو۔ ہمیں تو سب سے بڑا جو بھروسہ رکھنا چاہیے وہ ذات پروردگار پر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کا خالق بھی ہے۔ جب ہمارے کنٹرول میں، ہمارے قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے اور ہم سب اس پروردگار کے محتاج ہیں کہ جس کے لیے خود خداوند عالم کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ تم جو ہے اللہ کے محتاج ہو۔ تو جب پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، جب ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ ہم صرف محتاج ہیں اس ذات پروردگار کے اور اسی کے ہاتھ میں کامیابی اور کامرانی ہے، تو کبھی شکست کو دیکھ کر کے ہم کبھی بھی سستی اور کاہلی اختیار نہیں کر سکتے۔ لہذا کامیابی کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مدتی طور پر، مختصر طور پر، ٹمپریری طور پر ہمارے اوپر مشکلات آنے لگیں، مشکلات سے سامنا کرنا پڑے ہمیں،
لیکن یہ مشکلات ہماری ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں سخت ترین لمحات جو ہیں وہ کربلا والوں پر گزرے، سخت ترین مصیبتیں کربلا والوں پر گزری، سخت ترین مشکلات کربلا والوں پر گزری، لیکن کربلا والوں نے اپنے مکمل سفر میں 28 رجب سے لے کر کے عصر عاشور تک اور عصر عاشور کے بعد سے لے کر وارد مدینہ ہونے تک ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کتنی بھی مشکل پڑ جائیں، اگر انسان کو اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان مشکلات کو کبھی بھی دیکھ کر کے انسان شکست کا احساس نہیں کرتا۔ دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ آج جو ظاہری طور پر دنیا دیکھتی ہے قیام امام حسین مظلوم کربلا کے بارے میں، جنگ کربلا کے بارے میں جو دنیا دیکھتی ہے، ظاہری طور پر یہی سمجھتی ہے کہ جنگ کربلا کے میدان میں دو شہزادوں کی جنگ تھی، حکومت کے لیے جنگ تھی، تخت کے لیے جنگ تھی، خلافت کے لیے جنگ تھی۔ یعنی جو ظاہری مادی نظر ہوتی ہے انسان کی، جو دنیاوی نظر سے انسان دیکھتا ہے، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ امام مظلوم کربلا کا مقصد کربلا کے میدان میں آنے کا صرف یہی تھا۔ لیکن عزیزوں، حسین مظلوم کربلا کا مقصد ہرگز بھی یہ سب ظاہری چیزیں نہیں تھی کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ امام مظلوم کربلا کا مقصد اور ہدف جو تھا وہ بہت ہی بلند اور بالا تھا، کہ جو ہدف آج تک حسین کا زندہ ہے اور قیامت تک وہ ہدف مقصد امام حسین زندہ رہے گا۔ امام مظلوم کربلا کی جنگ کو دیکھنے والے دنیا کی جنگ کو دیکھ کر کے یہی اندازہ لگاتے ہیں، ظاہری طور سے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شکست کربلا کے میدان میں انہی لوگوں کی ہو گئی کہ جو 72 کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر شہید بھی ہو جاتے ہیں تو شہید ہونے کے باوجود اگر ہم اپنے مقصد کے اندر مقصد کو پا لینے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں تو ہمارا قتل ہو جانے کے باوجود بھی کامیابی اور کامرانی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر دنیا جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کو ظاہری جنگوں کو دیکھنے کے بعد دنیا والے یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اتنے لوگ مارے گئے، اس کے اتنا نقصان جنگ کے اندر ہوا، اس کا اتنا نقصان جنگ کے اندر ہوا، تو جس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے دنیا والے اسی کی ہار مان لیتے ہیں، اور جس کا کم نقصان ہوتا ہے اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ہار نہیں ہوئی۔ لیکن اصل جنگ کربلا جو تھی وہ جان زندگی کی جنگ نہیں تھی بلکہ مقصد اور ہدف کی جنگ تھی۔ اب دنیا کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر شہادت حسین کے بعد مقصد حسین فوت ہو گیا معاذ اللہ، تو امام حسین جیسا آپ کہتے ہیں ظاہری طور سے کہ یزید جیت گیا، یزید کو فتح ملی، یزید کو کامرانی ملی، اور اسی خوشی میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، عبادتیں بھی کی جاتی ہیں، مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں، تو یہ سب اسی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے انسان کہ کس کے زیادہ مرے کس کے کم مرے اسی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر علمی نظر رکھتا ہو انسان، عقل و خرد کے ذریعے سے دیکھے، تو حسین مظلوم کربلا کی جنگ ایک مقصد اور ایک ہدف کے لیے تھی، اور سب سے بڑا جو ہدف تھا امام حسین مظلوم کربلا کا وہ اسلام کی بقا اور اسلام کو بچانا تھا۔ حسین مظلوم کربلا ہرگز بھی یزید کو ہٹا کر کے تخت پر نہیں آنا چاہتے تھے، جیسے کہ دنیا کے انقلاب ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی انقلاب آتا ہے ایک حکومت کو ہٹا کر کے دوسری حکومت جب آتی ہے تو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اور آنے والوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس حاکم کو ہٹا کر کے ہم حاکم بن جائیں۔ ہرگز بھی امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس حاکم کو ہٹا کر کے خود حاکم بن جاؤں، اور نہ ہی امام حسین مظلوم کربلا کا کہ جیسے کہ دنیا فکر کرتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں مرثیوں میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا کا مقصد تھا امت کی بخشش، امت کو بخشوا دینا، کہ اپنی شہادت دے کر کے امت کو بخشوا دے گے اور بخشش کا ذریعہ قیامت تک امام حسین بن جائیں گے۔ تو اس میں یہ تو ان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو لوگ
بخشش صرف شہادت ہی میں سمجھتے ہیں کہ شہید ہی بخشش کر سکتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ معصوم اللہ کی طرف سے ہمارے ائمہ معصوم ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے شفیع ہوتے ہیں، وہ ہماری دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی شفاعت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شہید ہونے کے بعد ہی ہمارے لیے شفیع بنیں گے۔ یہ عیسائی مذہب کا کہنا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو تھے وہ اس لیے دار کو قبول کر لیا، اس لیے وہ چوتھے آسمان پر چلے گئے کہ تاکہ امت بخشی جا سکے۔ تو امام حسین کا مقصد بھی ہرگز یہ نہیں تھا کہ امت کو بخشش کے لیے امام حسین نکلے ہوں، اور نہ ہی امام حسین کا مقصد شہادت تھا، کہ جو ہمارے ہاں بعض مرثیوں میں کہا جاتا ہے کہ شہادت کے لیے امام حسین مظلوم کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ تو امام حسین جو ظاہری طور سے روایات کو دیکھتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یزید کو حکومت سے ہٹانے کے بعد امام حسین خود حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن عزیزوں، اگر انسان امام مظلوم کربلا کے ان تمام خطبات کو کہ جو آپ نے کربلا مدینے سے لے کر کے کربلا تک خطبات دیے ہیں، اور آپ کے جو پیغامات ہیں، آپ کے جو کلمات ہیں، اگر ان کا مطالعہ کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہرگز بھی امام حسین مظلوم کربلا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو دنیا سمجھتی ہے، بلکہ مقصد امام حسین یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان میں شناخت کر کے معاشرے کو اس منزل پر پہنچا دیں کہ معاشرہ خود ہی پہچان سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کو پہچاننے کی شناخت کے لیے، ورنہ اسلام جو اس زمانے میں پایا جاتا تھا، ظاہری اسلام پر قاتلان امام حسین بھی عمل کرتے تھے اور حسینی لشکر والے بھی عمل کرتے تھے۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، یعنی تمام واجبات الہی کو ادھر بھی انجام دیا جا رہا تھا، ادھر بھی انجام دیا جا رہا تھا، ادھر بھی حافظان قرآن کریم تھے، ادھر بھی حافظان قرآن کریم تھے، لیکن ان کا بصیرت، ان کی شعور اور ان کی عقل اس منزل تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ حق اور باطل کی شناخت کر کے حق کی پیروی کر لیں۔ تو لہٰذا امام مظلوم کربلا باطل کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتے تھے اور حقیقی اسلام کا تعارف کرانا چاہتے تھے، کہ وہ حقیقی اسلام کے جو اسلام قیامت تک دین باقی رہنے والا دین ہے، وہ دین کے جو قیامت تک خدا کا پسندیدہ دین ہے، اسی دین کی بقا کے لیے حسین مظلوم کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ اور پیغام کربلا بھی ہماری پوری کائنات کے لیے بھی یہی ہے کہ انسان کو پوری زندگی میں اپنی جان بھی اگر گنوانا پڑے تو اپنی جان کو قربان کر دے، لیکن اسلام کو کبھی قربان نہ کرے۔ اسلام سب چیزوں پر حاوی ہونا چاہیے اور اسلام کو ہر چیز پر فوقیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے خداوند عالم جو مومنین سے یہ خطاب کر رہا ہے، خوف اور ہراس اور سستی اور کاہلی ہوتی ہے کہ جب انسان سے ایمان کی کمزوری ہونے لگتی ہے، ایمان دور ہونے لگتا ہے اسی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، اسی خوف اور ہراس اور سستی کی وجہ سے جب اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ انسان جو ہے پھر حق اور باطل کی شناخت کو بھی کھو دیتا ہے، اور پھر حق اور باطل کے درمیان میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حق ہو کر بھی، حق کو قبول کرنے کے باوجود بھی باطل کے راستے پر حق سمجھ کر چلنے لگتا ہے۔ اسی لیے تمام ائمہ کا مقصد اور ہدف جہاں دین کی تبلیغ تھا، اسلام کے پیغامات کو پہنچانا تھا، وہیں انسانی شعور کو اس منزل پر پہنچانا تھا کہ انسان حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق محسوس کر سکے۔ آج جو پورے معاشرے میں مشکلات پائی جاتی ہیں، آج جو معاشرے کے اندر ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے، آج جو ہمارا مسلمان مشکلات میں گرا ہوا ہے، ظلم و ستم مسلمان سہ رہا ہے پوری کائنات میں، اس کی وجہ اور اس کا سبب ہی یہ ہے کہ اس مسلمان نے حق اور باطل کی شناخت کو کھو دیا، اور وہ باطل کی بھی پیروی کرنے لگتا ہے، جبکہ کربلا کا سب سے بڑا جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم حق
کو شناخت کر کے، حق کو پہچان کے حق کی پیروی کریں اور باطل سے دوری اختیار کریں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم مادی دنیا میں گھرنے کے بعد، اس دنیا والوں کی طرح دیکھنے کے بعد، دنیا کی کامیابی اور کامرانی کو ہی ہم اپنی کامیابی اور کامرانی سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ دنیا ایک ٹمپریری مدت کے لیے ہے، ایک ٹمپریری مرحلہ ہے، ایک چھوٹا سا مختصر سا وقت ہے، اور اس کے بعد ہمیں گزر کے یہاں سے چلا جانا ہے۔ اور کسی بھی آدمی کی عمر جو آج کے دور میں ہم دیکھیں، بہت زیادہ اگر کوئی پہنچے گا تو 100 سال ہے، ورنہ آج کے دور میں یہ امید کرنا کہ میں 100 سال تک پہنچ جاؤں گا شاید ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اس مختصر سی مدت کے لیے انسان دنیا کے اندر اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر اس کو حق اور باطل کی شناخت ختم کر دیتا ہے، اور وہ دین کو صرف نماز اور روزے کا ہی نام سمجھ لیتا ہے۔ تو نماز روزہ صرف دین کا نام نہیں ہے، نماز روزہ ایک عبادت ہے، دین ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے پوری زندگی کا، پوری کائنات کا۔ حسین مظلوم کربلا حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک سسٹم اور ایک نظام کو چینج کرنا چاہتے تھے کہ جو نظام فاسد تھا، ایک ایسا نظام کہ جو اپنے نفس پر خدائی نظام نہیں تھا بلکہ اپنے نفس کا نظام تھا۔ حسین اس نفسانی نظام کو ختم کر کے خدائی نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے حسین مظلوم کربلا نے اول روز ہی سے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا تھا کہ جب آپ کے بیعت کا سوال کیا گیا تو آپ نے ولید کے دربار میں یہی کہا تھا کہ میں حسین ابن علی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ میں حسین ابن علی یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ فاجر بھی ہے، فاسق بھی ہے، قاتل نفس محترمہ بھی ہے، فسق و فجور کو علی الاعلان کرتا ہے، اور ہم اہل بیت نبوت ہیں، محبت معدن رسالت ہیں، ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے جھولا جھلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم وہ گھر ہیں کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو حسین بتا رہے ہیں کہ دونوں طرف مقابلہ حق اور باطل کا ہے، ایک نظام دنیاوی ہے، ایک دنیائے نفس پر نظام ہے کہ جو اسلام کے نام پر حکومت کر رہا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو یزید کی بیعت کو اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جا سکے۔ یعنی حسین پوری کائنات کو قیامت تک کے لیے ایک معیار، ایک پیمانہ دے کر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی قیامت تک بھی الہی نظام والا کبھی بھی شیطانی نظام کی بیعت و پیروی نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی الہی نظام اور شیطانی نظام کا اگر مقابلہ ہوگا تو ہرگز بھی الہی نظام کا ماننے والا، ایمان رکھنے والا اگر مشکلات میں بھی ہو، اس کے اوپر ظلم و ستم بھی ہو، تب بھی وہ ظلم و ستم کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن حق کو چھوڑ کر باطل کا دامن نہیں پکڑ سکتا۔ آج جو لیٹسٹ آپ نے ابھی محرم سے پہلے جو ایران کی جنگ دیکھی، اس جنگ میں بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ جنگ کا ساتھ دینے والے افراد بھی ایسے افراد موجود تھے کہ جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، حاجی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سارے امور انجام دے رہے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ساری حدیثیں پیغمبر کی سنتے ہیں، انہی کے یہاں سے کتابیں نشر بھی کی جاتی ہیں، قرآن کریم کو بھی ہر حاجی کو تقسیم کرتے ہیں، حدیثیں بانٹی جاتی ہیں، گھر گھر جا کر کے تبلیغ کی جاتی ہے، دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی عقل و شعور اس منزل تک نہیں پہنچ پایا کہ وہ حق اور باطل کے درمیان میں شناخت کر پاتے اور حق کا دامن پکڑ کے وہ 72 کربلا والوں کے ساتھ ہو جاتے، اور جس طرح سے کربلا کے مقابل میں ہزاروں کا لشکر موجود تھا، لیکن ہزاروں کا لشکر بھی آج کی دور کے زمانے کی طرح سے حافظ بھی تھے، دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، اور حسین مظلوم کربلا کو
قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قتل کرنے آئے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی عبادتیں کرتے تھے، اس زمانے میں بھی عبادتیں کر رہے ہیں۔ حق کو پہچاننے والے اور باطل کے مقابلے میں آنے والے اس زمانے میں بھی کم تھے، اور آج کے زمانے میں بھی ان کی تعداد کم تھی، لیکن کم کی فتح نے کثرت کی فتح پر یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر انسان حق پر ہو تو حق پر رہنے کے باوجود اگر اس کو قتل بھی کر دیا جائے تو کامیابی اور کامرانی اسی کے نصیب ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل تو حسین مظلوم کربلا اپنے معاشرے کو اس منزل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ دنیا والے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں کثرت سے، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ دین پر عمل کرنے والے لوگ دو طرح کے دیندار تھے، دو طرح کے اسلام والے لوگ تھے۔ آج کی جنگ نے بھی حق اور باطل کو پہچانوا دیا ہے، جس طرح کربلا کی جنگ نے بھی حق اور باطل کو پہچانوا دیا تھا۔ جس طرح کربلا کی جنگ کے بعد وہ تمام افراد کے جو کربلا کی جنگ میں شرکت نہ کر سکے تھے، وہ پشیمان ہو کر کے انہوں نے انتقام امام حسین مظلوم کربلا لیا اور مقابل میں یزیدیت کے آ گئے۔ اس طرح سے آج بھی اس جنگ کے خاتمے کے باوجود جو حکومتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر تو رہ گئیں، لیکن عوام اس منزل بیداری کی منزل تک پہنچ چکی ہے کہ جس طرح کوفے میں ظالم حکومت ہونے کے باوجود کوفے والے اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ حق حسین کے ساتھ تھا اور باطل یزید کے ساتھ تھا، اس طرح آج دنیا کو پہچان ہو گئی ہے کہ وہ 56 ممالک الگ طرف حق پر نہیں تھے، وہ باطل کے ساتھ تھے، لیکن ایک ملک جو تھا وہ حق پر تھا اور اس کے ساتھ حق تھا۔ آج مسلمانوں کے درمیان میں جو برادران ایمانی ہمارے برادران اسلامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اس بہت سے جب ہم سفر کرتے ہیں رکشے میں گاڑی میں ویسے سفر کرتے ہیں اور برادران ایمانی سے ملاقات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اس جنگ سے پہلے ہم اپنے سر کو نیچا کر کے چلا کرتے تھے، سر جھکا ہوا تھا، اتنے ظلم و ستم ہمارے اوپر ہو رہے تھے کہ ہم سر کو اٹھا سکتے نہیں تھے، لیکن اس جنگ نے ہمارے سر کو بلند کر دیا ہے اور ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ تو یہ ان نوجوانوں کا پیغام، یہ نوجوانوں کی باتیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان اگر حق پر ہو، اگر قربان بھی ہو جائے، اس کے بزرگوں کو قتل کر دیا جائے، اس کی کریم چیز کو، کریم طاقتوں کو، بزرگوں کو، اچھے لوگوں کو، افراد کو قتل بھی کر دیا جائے، تب بھی کامیابی اور کامرانی اسی کے نصیب ہوتی ہے۔ اور ہمیں تو کبھی بھی زندگی میں نا امید ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ پر بھی بھروسہ ہے اور اللہ کا نمائندہ بھی ہر دور میں اس کا موجود ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ جو کبھی نہ لاوارث رہی ہیں اور نہ قیامت تک لاوارث رہیں گی۔ ہمارا وارث آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، کل بھی ہمارا وارث موجود تھا۔ ہم اسی لیے ہر سال دنیا کو دریاؤں میں عریضے ڈال کر یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کا امام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے اس آیہ کریمہ کو کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سورہ آل عمران کی 139ویں آیت، کہ سست نہ پڑو اور نہ ڈرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہارے لیے ہی کامیابی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین میں سے ہو۔ اس آیت کو ہم آیہ امید بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک امید ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ یہی امید رکھنا چاہیے کہ جو کامیابی اور کامرانی ہے وہ ہمارے ہی لیے ہے۔ اور پھر جب قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جس کو اس دنیا میں ضعیف قرار دیا گیا ہے، کمزور قرار دیا گیا ہے، ان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا میں حکومت ادا کریں گے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جب ہمارے آخری امام زمانہ آئیں گے تو آواز غیبی یہی آئے گی،
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ اور جب امام ہمارے اس دنیا میں آئیں گے تو خداوند جیسے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا تھی۔ تو پھر جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو پھر ہمیں کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت ہمیں نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان کو کبھی بھی کمزوریوں کا احساس نہیں کرنا چاہیے، شکست کا احساس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے راہ حق سے ہٹانے کے لیے شیطان کے پاس یہی دو سب سے بڑے حربے ہیں۔ میں آج ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو وہاں پر شیطان کے جو انسان کو بہکاتا ہے، اور اس شیطان کے بہکاوے کا جو دو نتیجے ہوتے ہیں انسان کے، وہ ایک شعور کو انسان سے چھین لیتا ہے، علم ہو کر بھی انسان کو جاہل بنا دیتا ہے، اور جب انسان سے ایمان دور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیاوی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جب شیطان اس کو ورغلا لیتا ہے، شیطان اس کو راہ مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، تو ظاہری طور سے تو اس کو دنیا کی کامیابیاں ہو سکتی ہیں کہ کامیابیاں نظر آئیں، لیکن آج بھی اگر دنیا کے کامیاب ترین انسان سے سوال کریں گے تو ہر دنیا کا، پوری کائنات کا ہر فرد ہی جو سب سے زیادہ مالدار ہوگا وہی یہ کہتا نظر آئے گا کہ میرے پاس دنیا کی ساری آسائشیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، میرے پاس ہر فیسلٹی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایمان پر طاقت سے رکھتے ہیں تو شیطان انسان کو بہکا کر کے دنیا کی آسائشیں تو دے سکتا ہے، دنیا کا چین اور سکون تو عطا کر سکتا ہے، لیکن دنیا دینے کے باوجود بھی انسان کو اطمینان نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، بے چین رہتا ہے۔ اگر اطمینان اور سکون چاہیے تو پروردگار عالم آواز دے رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان قلب جو ہے وہ ذکر الہی سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے انسان کو چین اور سکون ملتا ہے، اور کامیابی اور کامرانی بھی اللہ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے بعد ملتی ہے۔ ورنہ انسان کو زندگی میں علم سے بھی دوری ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان دنیا کی جو مادی دنیا ہے، دولت جو ہے دنیا کی، اس سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، چونکہ شیطان جب ایمان چھین لیتا ہے تو پھر اس کے پاس سے سارا چین و سکون چلا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ جنگ جو ہے وہ جنگ علم کی ہے یا اقتصاد کی ہے؟ آج جو جنگ ہے پوری کائنات کے اندر، یا تو اکنومیکل جنگ ہے، ہر جنگ کے پیچھے جو سبب ہے وہ اکنومی ہے، یا پھر علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، کہ فلاں کو آج جو کہہ رہی ہے دنیا، جو ایران سے جنگ کر رہی ہے، کس لیے جنگ کر رہی ہے؟ کیوں دنیا آج جو ہے ایران سے بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ 12 دن کی جنگ کے بعد کیوں جنگ روک کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کر کے گفتگو کریں گے؟ کس وجہ سے؟ کس بات کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ طاقت کی، قوت کی؟ بلکہ ایران کی جو علمی طاقت ہے اس طاقت کو کمزور کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو دنیا چاہتی ہے، جو ایران سے جنگ کی گئی ہے، وہ جنگ جو کی گئی ہے وہ علمی طاقت کی وجہ سے ایران کی جنگ کی گئی ہے کہ ہم تمہیں علمی میدان میں پیش رفت نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں علم میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم تمہیں علم میں کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ جنگ جو روکی گئی ہے وہ بھی اکنومی کی وجہ سے جنگ روکی گئی ہے۔ اگر ایران نے ہرمز کا ذکر نہ کیا ہوتا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے تو جنگ ہرگز نہیں روکی جاتی، چونکہ آج جو جنگ کر رہا تھا، جو دنیا کا شیطان تھا، دنیا کا وقت کا یزید تھا، وقت کا یزید جانتا تھا، کیونکہ وہ خود ایک اکنومی کا سے جڑا ہوا انسان ہے، بزنس سے، تجارت سے جڑا ہوا انسان ہے، تاجر انسان ہے، وہ ساری چیز کو گھاٹے اور نقصان اور دنیا کی ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ساری دنیا کی اکنومی ٹھپ ہو جائے گی اور میں برباد ہو جاؤں گا، تو فوراً ہی مذاکرے اور بات چیت کے اوپر وہ آمادہ ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو ان دونوں طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش اور تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا اسلحہ اقتصاد ہے اور علم ہے، اور جس قوم کے پاس یہ دونوں اسلحے نہیں ہوتے ہیں وہ قوم کبھی بھی پیش رفت نہیں کرتی اور تنزلی اور گرتی چلی جاتی ہے۔
لیکن دونوں چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی انسان کے پاس شعور اور عقل ہونی چاہیے۔ اگر شعور و بصیرت نہ ہو تو اگر علم بھی انسان کے پاس ہے تو اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور وہ عالم ہونے کے باوجود ساری طاقتیں دنیا کا سارے علم میں پیش رفت کرنے کے باوجود رہبر معظم کہتے ہیں یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے کہ علم کے میدان میں اس ٹائم میں بہت ہی پیش رفتہ قوم ہے، لیکن اگر ایمان سے دور ہو جاتا ہے انسان، ایمان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پیش رفت علم میں حاصل کرنے کے باوجود اس علم کو انسانیت کی بقا اور انسانیت کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں کرتا اگر انسان ایمان سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ انسانیت کے خاتمے کے لیے اس علم کا استعمال کرتا ہے۔ اور آج ایک عرصہ دراز ہو چکا ہے کہ فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، وہ علمی کی طاقت سے کی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کا ہی استعمال کر کے فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، بچپن میں ہم جب چھوٹے چھوٹے لوگ بچے ہوتے ہیں تو گاؤں میں رہتے ہیں تو ان کا چڑیا پکڑنے کے لیے بہت شوق ہوتا ہے، پکڑ کے دانہ ڈالتے ہیں اور وہ آ جاتی ہیں، ان کو بند کر لیتے ہیں۔ لیکن ظلم کی انتہا اب یہ ہو چکی ہے کہ امریکی فوج اور اسرائیلی فوج کھانا تقسیم کرنے کے نام پر غزہ کے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گولی چلا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اور انسان کی، مسلمان کی اتنی طاقت، قوت، اقتصاد اور علم ہونے کے باوجود بھی شعور اور بے شعوری کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ ایک مسلمان اف کہنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور اگر دنیا میں، کائنات میں کوئی قوم اگر آواز اٹھا بھی رہی ہے تو وہ صرف اور صرف شیعان حیدر کرار ہیں یا معتدل مسلمان جو علی کو مانتے ہیں اور علی کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آخری لمحات میں اپنے دونوں بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ میرے بچوں ہمیشہ تم ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ یہاں مولا کائنات نے ہرگز بھی کسی مظلوم کے لیے قید نہیں لگائی ہے کہ وہ مظلوم کون ہو، کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس مذہب سے ہو، کس دین سے تعلق رکھنے والا ہو، بلکہ مولا فرما رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو تو میرے بیٹوں تمہیں واجب ہے کہ تم اس مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے مقابل میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج جو دنیا یہ کہتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کو جنگ یہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں دنیا کو سمجھ لینا چاہیے تھا، مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دولت اور ثروت آنے کے باوجود اور علم آنے کے باوجود اگر انسان پر شعور و بصیرت نہ ہو اور ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو پھر انسان حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا امام مولا متقیان نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرو اور مظلوم کی حمایت کرو۔ ظلم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہا ہو تو اس ظالم کے مقابل میں ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور کربلا والوں نے بھی، جو کربلا کے میدان میں مظلومین شہید ہوئے، جن کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، وہاں بھی لوگ ایک ہی فرقے اور ایک ہی مذہب سے نہیں تھے۔ آج دنیا یہ کہہ دیتی ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک میں اور بہت سے لوگوں نے، خود ہمارے یہاں کے بھی ٹی وی پر انٹرویو چلائے گئے تھے بہت سے برادران اسلامی کے، کہ ہمیں اس جنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اس جنگ میں جو ہے سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ شیعوں کی جنگ ہے۔ تو ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس کو ہمارے یہاں کے مولانا سلمان ندوی صاحب جس حکومت کے لیے بہت زیادہ چرچے کر رہے تھے، بہت زیادہ خطبات دے رہے تھے، جس حکومت کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو حمایت کر رہے تھے، جس ٹیررسٹ کی انہوں نے بہت زیادہ تائید کی تھی، شام کا حاکم جو اسلام میں دہشت گرد جولانی جو بن کر بیٹھ گیا ہے، جس کی وہ تائید کر رہے تھے اسلام کے نام پر،
لیکن انسان جب عقل کو چھوڑ دیتا ہے، شعور و بصیرت کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر حق اور باطل کی شناخت ختم کر دیتا ہے۔ اس کو یہ پہچان نہیں ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو جنگ ہے، جو کربلا کے اندر جنگ تھی، وہ یزید اور حسین کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ آج بھی جو جنگ تھی وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اگر یہ دونوں اسلام کی طاقت ہوتی، اگر یہاں شیعہ اور سنی کی جنگ ہوتی، تو ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، جس حاکم کی جس کی یہ تائید کر رہے تھے، وہ حاکم جا کر کے شیعہ ملک میں، جہاں کا حاکم جو ہے وہ شیعہ ہے، وہاں جا کر کے اس سے ملاقات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کے ملک کے لیے سمجھوتے کر رہا ہے۔ یعنی اگر شیعت کا خلاف ہے، شیعت سے ان کو ساتھ نہیں آنا چاہیے، تو پھر یہ کیوں یہاں پر جا کر کے جس حاکم کی وہ تائید کر رہے تھے، جس حاکم کے لیے لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ اس کی مدد کیجئے، سیریا کے اندر کو حکومت کو چینج کر دیجئے، سوریا میں نیا حاکم لے آئیے، تو جس حاکم کو وہ لے کر کے آئے تھے وہ خود شیعہ کے پاس بیٹھا، آذربائیجان میں جا کر کے وہ اسرائیل سے میٹنگ کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کر رہا ہے، تو یہ اس کا وہاں جا کر کے شیعہ ملک سے بات کرنا، شیعہ حاکم سے بات کرنا، شیعہ حاکم کے باپ کی قبر پر جا کر پھول چڑھانا، اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ نہ آج کے دور میں، نہ کربلا کے دور میں کسی شیعہ یا کسی مذہب کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جنگ بھی اور آج کی جنگ بھی حق اور باطل کی جنگ تھی۔ کربلا میں بھی جو میدان کربلا میں شہید کیے گئے وہ حق پر تھے، اور جنہوں نے شہید کیا وہ باطل پر تھے۔ آج بھی جو ایران کے اندر شہدا شہید ہوئے ہیں وہ حق پر تھے اور ان کے مقابل والا باطل پر تھا۔ لہٰذا عزیزوں، آج جنگ جہاں بھی پوری کائنات میں ہو رہی ہے وہ حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں حق اور باطل کو پہچان کر کے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ افسوس اس جگہ ہوتا ہے کہ برادران اسلامی کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران ایمانی بھی جو ہے وہ بھی احساس کرنے لگتے ہیں کمزوری کا اور شکست کا، اپنی ہار کا، اور اپنے کہنے لگتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا لینا دینا، یہ دوسروں کی جنگ ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی مومن کو جو ہے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور امام مظلوم کربلا جو کربلا کے میدان میں آئے تھے، وہ اسی لیے آئے تھے کہ حق کو پہچانوا سکیں اور باطل کے چہرے سے نقاب اٹھائیں، لوگوں کو حق کی پیروی کی دعوت دیں اور باطل سے لوگوں کو دور رکھیں۔ لوگوں کو کہ جو اسلام کو مان رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے شعور اور ان کی بصیرت کو اس منزل پر لے کر آئیں کہ اگر ان کے کانوں میں التش التش کی صدائیں بھی جائیں تو ایک دم صدائے حسین اور حسین کے بچوں کی آواز کو سننے کے بعد ان کے اندر ایک انقلاب اور ایک تبدیلی آ جانی چاہیے۔ حسین شعور کی اس منزل پر پہنچانا چاہتے تھے کہ اگر شروع سے انسان حسین کے مذہب پر نہ ہو، حسین کے ماننے والا نہ ہو، لیکن جب حسین کے ساتھ آئے تو وہ حق کو پہچان کر کے حسین کے ساتھ آ جائے اور یہ اس کو اس منزل پر پہنچ جائے کہ عثمانی المذہب ظہیر ہونے کے باوجود کربلا کے میدان میں حسین مظلوم کربلا پر جان قربان کر۔ حسین شعور کی اس منزلوں پر لانا چاہتے تھے کہ التش التش کی صدائیں سن کر وہ اٹھ کے جو حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر کر لایا تھا، وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھو، میں جا کر حسین سے ملحق ہونا چاہتا ہوں۔ اگر حسین کے کارواں میں ایسے افراد بھی آنا چاہتے ہیں کہ جو دین سے، مذہب سے حسین کے کوئی تعلق نہیں رکھتے، مذہب چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، حسین ان کو حق پہچانوانا چاہتے ہیں کہ حق پہچان کر کے حسین کے ساتھ آ جائیں۔ عزیزوں، ہمیں حق کو پہچاننا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ حسین مظلوم کربلا کی قربانی اور ان کی جان نثاری جو ہے وہ اسی حق کی شناخت اور حق کو پہچاننے کے لیے تھی۔ اگر حق پہچان کر کے انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قابل قبول ہے۔ اگر حق کا ساتھ دے کر کے انسان روزے رکھ رہا ہے، عبادتیں انجام دے رہا ہے، تب وہ نماز روزے ہیں ساتھ۔ لیکن انسان نماز روزہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن باطل پر ہے تو اس کی نماز اور روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔ عزیزوں، حسین مظلوم کربلا نے اسی دین اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ حسین مظلوم کربلا اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے کہ جس کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا۔
لیکن حسین نے اس اسلام کی بقا کے لیے جو طفلی میں وعدہ کیا تھا، بچپن میں جو وعدہ کیا تھا، نانا اگر آپ کے دین کو کریہ جوان علی اکبر کی بھی ضرورت پڑے گی تو حسین اس کو اپنے دین کی بقا کے لیے قربان کر دے گا، عباس کے بازوؤں کی بھی ضرورت پڑے گی تو حسین ان کو بھی قربان کر دے گا۔ اگر حسین کو اپنے چشمائے علی اصغر کو بھی میدان قتال میں لانے کی ضرورت پڑی تو علی اصغر کو میدان میں لے کر آ جاؤ۔ اگر اسلام کو میرے سر کی بھی ضرورت ہوئی تو حسین اپنے سر کو بھی راہ خدا میں قربان کر دے گا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آپ نے ذاکر اول سے بی بی سکینہ کے مسائل سنے، چاہتا یہ ہو کہ رخصتی امام مظلوم کربلا کو پڑھوں کہ وہ لمحات جب حسین کربلا کے میدان میں سب شہید ہو چکے، سب قتل کر دیے گئے، سب راہ خدا میں سب کی قربانیاں حسین پیش کر چکے، آخری آواز استغاثہ بلند کر کے علی اصغر کو بھی حسین میدان قتال میں لے جا کر رباب کو لا کر کے حسین دے دیتے ہیں۔ آخری لمحات آتے حسین آ کر آواز دیتے ہیں، زینب ام کلثوم علیکن من السلام، ہے میری بیوی میرا آپ پر سلام ہے، زینب ام کلثوم میرا تم پر سلام ہو، سکینہ میرا تم پر سلام ہو۔ ماں کی کنیز فضہ کو آواز دیتے، فضہ میرے نزدیک آؤ، آ کر کے میرا ایک لباس لا دو کہ جو میرا آخری لباس ہو۔ فضہ لباس لے کر کے آتی ہے، حسین مظلوم کربلا رخصت ہو کر کے اپنی بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد خیمہ امام سجاد میں آتے ہیں، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، بیٹا سید سجاد غش سے بیدار ہو، پھوپھی اماں بیٹے کو اٹھاتی ہیں، زینب علیہ مقام جناب سجاد کو اٹھاتی ہیں، اٹھانے کے بعد کہتی بیٹا اٹھو بابا سرحانے آئے ہیں۔ سید سجاد جب غش سے فاقہ ہوتا ہے، آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے بابا زخمی ہے، پورا جسم حسین کا لباس خون میں تر ہے۔ ایک مرتبہ پاک حسین کے لال امام حسین کی چہرے کو دیکھتے ہیں، لباس کو دیکھتے ہیں، ایک بار سوال کرتے ہیں بابا اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، اینا اینا زہیر ابن قیل، بابا میرے بابا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے، مسلم ابن اوسجا کہاں ہے، زہیر ابن قین کہاں ہے؟ حسین آواز دیتے ہیں بیٹا سب قتل کر دیے گئے۔ پھر علی اکبر کے بارے میں سوال کرتے بابا اینا اینا علی اکبر میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ حسین لال کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا سجاد بس یہ سمجھ لو میں باقی ہوں یا تم باقی ہو، سب اس دنیا میں اب اس میدان جہاد میں، اس میدان قتال میں، مردوں میں صرف میں باقی ہوں یا تم باقی ہو۔ حسین اسرار امامت سید سجاد کو دے کر کے واپس آتے ہیں، ذوالجناح کے قریب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ذوالجناح تو میری آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ذوالجناح پر حسین سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر ایڑ لگاتے ہیں، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، زبان بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب جو حسین دیکھتے ہیں سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جا، جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، بیٹی کو کلیجے سے لگایا، اے بیٹی سکینہ اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جاؤ، بیٹی اب تمہیں باپ کا سینہ نہ ملے گا، اگر باپ پر گریا کرو گی تماچے لگائے جائیں گے۔ ارے یہی وجہ تھی جب قید خانہ شام میں سر حسین سکینہ کو پیش کیا گیا، یہی بہن سکینہ نے منہ پر منہ رکھ کے کیے تھے، بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، اگر میں روتی تھی منہ پر تماچے مارے جاتے تھے، ہمارے سر سے ردائیں چھین لی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہی واسطہ محمد و آل محمد کا، شہداء کربلا علیہم السلام کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدا رب حق محمد و آل محمد کے واسطہ ہے، اپنی عزت و جلالت کا ہمارے ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدا رب حق محمد و آل محمد ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
الہی تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما خدا را بحق محمد وال محمد تجھے واسطہ شہداء کربلا علیہ السلام کا پرچم اسلام کو سربلندی اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگور فرما خدا را بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل والے سعود کو نصف نابود فرما خدا را بحق محمد وال محمد جمہوریہ اسلامی ایران کو کامیابی اور کامرانی اور ہمیں دشمنوں کو شر سے محفوظ فرما خدا را بحق محمد وال محمد تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا علیہ السلام کا مراج کرام کے سائے کو ہمارے سر پر باقی رکھ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما خدا را بحق محمد وال محمد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا علیہ السلام کا تجھے واسطہ چہارہ معصومین علیہ السلام کا خصوصاً مقام جناب زینب و جناب سید رقیہ کی حفاظت فرما خدا را تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانہ پورا شور ہے زیادہ امتحان مت لے حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم امام کے ناصر مددگار میں شمار فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا خاتم الانبیاء السلام علیکم مولایا ابا عبداللہ الحسین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولایا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء وروحی والجسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا دعوت الایمان السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وصحد اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من انصارک وعانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ